خدا میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کا ادنا خادم پاسٹر مسعود صادق۔ آج ہم غور کریں گے زبور نمبر 23 پر۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے مزید باعث برکت ٹھہرے۔ آمین آمین آمین۔ عزیزو، جیسے کہ بہت سارے گھروں میں یہ زبور نمبر 23 بچوں کو زبانی سکھایا جاتا ہے، ایک عقیدے کے ساتھ بھی کہ ہم محفوظ رہیں گے۔ خدا کا پاک کلام پیدائش کے پہلے لفظ سے لے کر مکاشفہ 22 باب کے آخری لفظ تک بابرکت ہے۔ ہر جگہ ہمیں خدا ملتا اور نظر آتا ہے۔ اب میں نے جو خدا کے پاک روح سے سیکھا کہ زبور 23 میں مرد خدا داؤد کو بحیثیت نبی یہ بات کہنے کی یا سکھانے کی ضرورت کیوں پڑی، یا اصل وجہ کیا تھی؟ وہ خدا کو اپنا چوپان کہتا ہے، اور آگے کہ خداوند میرا چوپان ہے، اس لیے مجھے کوئی کمی نہ ہوگی۔ اب جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ کہ چوپان اور چرواہا ایک ہی بات ہے، صرف علاقائی زبان میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ چوپان میں نے بھی جانوروں کو، بھیڑ بکری کو، گائے بیل کو چرانے والا اور چارہ کھلانے والا بھی چوپان، اور چرواہا بھی یہی ہے۔ داؤد خود چرواہا تھا۔ جس روز اس کو بادشاہ ہونے کے لیے بھی نامزد کیا گیا، بیت الحم میں یہ خود چرواہا تھا، اور اس نے اپنے باپ کے ریوڑ میں ایک بچے کی بھی کمی نہ ہونے دی۔ یہ گھر آ کر اپنے بھائیوں کو بھی بتاتا تھا، لیکن بھائی اس کا ایک قسم کا مذاق اڑا، جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا مذاق اڑایا جو خواب خدا کی طرف سے تھے۔ ذکر ہے کہ جب داؤد کے بڑے 3 بھائی سول بادشاہ کی فوج میں آگے میدان جنگ میں تھے، تو کافی دنوں کے بعد جب بھائیوں کی کوئی خبر وغیرہ نہ آئی تو داؤد کے باپ یسی نے کچھ یوسف کی طرح روٹیاں وغیرہ دے کر
میدان جنگ میں بھیجا کہ بھائیوں کی خبر بھی لے آؤ، جیسے یعقوب نبی نے یوسف کو بھیجا تھا. اور وہ معاملہ پہلے تھا. جب داؤد میدان جنگ میں تقریباً پہنچا، جو کہ نیچے ایک پہلوان کھڑا تھا جاتی جولیت، جس کا قد 10.25 فٹ تھا، 6 ہاتھ 1 بالشت، جس کی 6 انگلیاں تھیں، ہاتھوں کی پاؤں کی بھی، یعنی 24 انگلیاں. اور وہ 5 بھائی تھے، اور وہ دیو زادہ تھے، بڑے بڑے جبار کہار جو تھے. اب یہی داؤد جب پہنچا تو وہ پہلوان نیچے کھڑا ہوا للکار رہا تھا جاتی جولیت. وہ اسرائیلیوں کو للکار رہا تھا، گویا اسرائیل کے زندہ خدا کی توہین ہو رہی تھی. اس دن اس کو 40 دن، تقریباً 40واں دن تھا جب وہ نکلا. داؤد نے دیکھا اسی داؤد کو جو کہ چوپان تھا، جو چرواہا تھا، وہی چھڑی بھی ساتھ، وہ گھمانی بھی اس کے ساتھ، جس کو فلاخن کہا گیا ہے، کیونکہ ایک گلیل ہے ایک فلاخن، جس میں اس نے 5 پتھر وہ کریت کے نالا سے چکنے چکنے لیے تھے. اس نے جب دیکھا کہ وہ دیو زادہ 10.25 فٹ کا بندہ، اس کا لکھا ہے 6 ہاتھ اور 1 بالشت اس کا لمبا قد تھا. اور بائبل مقدس کا جو ہاتھ ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1.5 فٹ یعنی 18 انچ کا ہاتھ ہے. بائبل کا ہاتھ 18 انچ کا ہے، اور 1.5 کو 6 سے ضرب دیں تو 9. اب میری جو بلشت ہے یہ 9 انچ ہے، لیکن جو مجھ سے بڑا بندہ ہے اس کی 10 انچ تو ضرور ہے. تو بھی 9 فٹ 9 انچ اس کا لمبا قد تھا، یعنی 10.25 فٹ. داؤد نے سپاہیوں سے بات کی، یہ نامختون فلسطی کون ہوتا ہے؟ میں اس کو مار دوں گا. یہ اسرائیل کے زندہ بادشاہ کی توہین کرنے والا کون ہے؟ میں اس کو مار دوں گا. بھائیوں تک رپورٹ پہنچی، بھائی غصے ہوئے. بھائیوں نے کہا تو کیوں فضول باتیں کرتا ہے؟ کوئی جوان نہیں نکل رہا، تو بچہ ہے 15-16 سال کا شاید، تو کیا کرے گا؟ اب سول بادشاہ جو سب سے جوان تھا، لیکن سول بادشاہ نے تو نہیں نکلنا تھا، نکلنا تو جوانوں نے تھا، لیکن کسی کی ضرورت نہیں تھی. آخر وہ بات بھائیوں سے آگے لوگوں نے سول بادشاہ تک پہنچا دی، کیونکہ وہ پیاسے تھے، بھوکے تھے. انہیں کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس پہلوان کو مارے، اس کے چیلنج کو قبول کرے. اور انہوں نے کہا ایک نوجوان آیا ہے تو لڑکا صحیح، وہ کہتا ہے اس پہلوان کو میں مار دیتا ہوں. سول بادشاہ نے کہا اچھا، اس لڑکے کو ذرا میرے پاس لایا جائے. آخر سول کے پاس پہنچا دیا گیا. سول نے پہلے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسی بیت الحمی کا بیٹا ہوں، میرے یہاں بھائی ہیں بڑے. اچھا تو کیا کہتا ہے؟ داؤد نے کہا میں اس دیو زادے کو مار دوں گا. سول بادشاہ نے کہا تو ابھی نا تجربہ کار ہے، ہلکا ہے. اچھا، اس نے اپنا لباس اس کو دیا، وہ نہیں پہن سکا، بڑا وزنی تھا. وہ سپر جو زنجیروں کا ہی لباس ہوتا ہے، جس پر تلوار بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بالا بھی بڑا.
داؤد نے کہا میرا تجربہ نہیں، مجھے کوئی ہتھیار نہیں چاہیے، جو میرے پاس ہے میرا خدا اس کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں اسی کی تلوار سے اس کا سر اس کی گردن سے جدا کر دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ سمسون کی طرح ایک ایمان، خدا کی طاقت۔ وہ ایک الگ مضمون ہے کہ دونوں گر گئے، لیکن بڑے ایمان سے اس نے کہا۔ بادشاہ نے کہا تو کیسے مارے گا؟ پھر داؤد نے بحیثیت چرواہا سول بادشاہ کو 2 واقعے سنائے۔ کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، اگر کوئی میرے باپ کے ریوڑ میں شیر آ جاتا اور وہ میرے باپ کے ریوڑ میں سے بھیڑ کی یا بکری کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا تو میں شیر کے پیچھے بھاگتا اور اپنے گلہ کے اس بچے کو زندہ چھڑاتا، اور شیر کو پھر میں داڑھی سے پکڑ کر ایسا مارتا، ایسا کہ اسے مار ہی دیتا۔ ایک بار میں نے شیر مار دیا۔ پھر کہتا ہے کہ ایک بار ریچھ آ گیا، اس نے بھی میرے باپ کے گلہ سے ایک بچہ اٹھایا اور ریچھ بھاگا۔ داؤد چرواہا کہہ رہا ہے میں ریچھ کے پیچھے گیا، اس سے وہ بچہ زندہ چھڑایا اور ریچھ کو بھی مار دیا۔ اب اس نے خدا کے ساتھ اپنا موازنہ کیا ہے اس بات کا کہ اگر میں چوپان ہوں، میں 15-16 سال کا لڑکا ہوں، خدا کے ساتھ میرا رشتہ اور رابطہ رہتا ہے، اور انہونی بات کہ میں نے ببر شیر مارا، ریچھ مارا، اپنے باپ کے گلہ میں کمی نہیں ہونے دی۔ اس بنا پر کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ جب میں چوپان ہوں، میں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں کمی نہیں ہونے دی، تو جب خداوند میرا چوپان ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دل دماغ میں بٹھا لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ خداوند ہمارا چوپان ہے، اور وہی خدا چوپان یسوع کے روم میں آیا، اور انہوں نے بھی کہا اچھا چرواہا میں، تم میری بھیڑیں ہو، میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ اور اچھا چرواہا بھی اور اچھا چوپان بھی، باپ اور بیٹا دونوں ایک ہے۔ جب ہم ان کو اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیں گے، اپنی زندگی میں لے لیں گے، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کمی نہ ہوگی۔ انسان کی جو ڈیتھ ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور ایماندار کی جو ڈیتھ ہے، موت ہے، وہ خاتمہ نہیں، بلکہ وہ اگلے زمانہ میں، اگلے عالم میں منتقل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ یعنی ایماندار مرتا نہیں، اس کا صرف انتقال ہوتا ہے۔ جیسے ذکر ہے لوکا کی انجیل مقدس 16 باب، دونوں اکٹھے ایک علاقے میں مسیح نے دکھائے ہیں، غریب لازر اور دولت مند۔ زمین پر دونوں ایک جگہ ہیں، ایک گاؤں، ایک محلہ میں، ایک ہی گھر، یعنی کہ اس کے باہر والے پھاٹک پہ لازر نامی غریب شخص کو، بیمار کو لٹا دیا گیا۔ یہاں وہ دونوں ایک جگہ رہتے ہیں۔ اب جو غریب ہے اس کا صبر اور بھروسہ اور عاجزی کہ دولت مند کے میز سے روٹی کا کوئی گرا ہوا ٹکڑا ہی آ جائے، میں کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں، یعنی عاجز، بے کس۔ لیکن دولت مند جس کے پاس سب کچھ تھا، اس نے کبھی حقارت کی نظروں سے ادھر دیکھا بھی نہ،
اپنے ہی شان و شوکت میں وہ کھو گیا۔ وہ جب ابراہم کو اپنا باپ کہتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اسرائیلی تھا۔ اور یہ زبور غالباً 41 جس میں ہے مبارک ہے وہ جو کسی غریب کا خیال رکھتا ہے۔ اب اس دولت مند نے اس کلام پر عمل ہی نہ کیا، وہ اس غریب کا اس نے خیال ہی نہ کبھی کیا، لہذا وہ مبارک نہ ٹھہرا، وہ ملعون ہو گیا۔ ذکر ہو رہا تھا ایمانداروں کی اور دوسروں کی موت۔ مسیح فرماتے ہیں کہ ایک دن غریب لازر مر گیا، فرشتے آئے، اس کو اٹھا کے باپ ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ بات جسم کی نہیں، روح کی ہے، جبکہ یہ یسوع مسیح ایک تمثیل میں سکھا رہے تھے۔ اب باپ ابراہیم کی گود اس کا صحیح مفہوم کیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے کفارے، دفن ہونے، جی اٹھنے اور صعود فرمانے سے پہلے باب نوح کے بعد ایک مقدس بزرگ کا نام لیا ہے، ایمانداروں کے باپ، خدا کا دوست ابراہم، عربی میں ابراہیم کہ وہ ایمانداروں کے باپ، یعنی مقدسوں کی جگہ ہے اوپر محفل ہے۔ اب داؤد نے اپنے آپ کو جب زبور 95 اور 100 پڑھے تو کہا، اے خداوند ہم تیرے ہاتھ کی کاراگری صنعت ہیں اور تیرے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اپنے آپ کو بھیڑ کہا اور خدا کو چوپان۔ بھیڑ لفظ استعمال ہوا ہے راست باز انسان کے لیے، بکری لفظ استعمال ہوا ہے شریر گنہگار کے لیے۔ یسوع مسیح جب عدالت کریں گے وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کریں گے، بھیڑوں کو یعنی ایماندار اچھے راست بازوں کو اپنے دائیں اور شریروں گنہگاروں کو بکریوں کو بائیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے خداوند کو چوپان مانتے ہیں نہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا اچھا چرواہا مانتے ہیں کہ نہیں، ہم بھیڑوں کی لائن میں ہیں یا بکریوں کی لائن میں ہیں، اپنا جائزہ لیں۔ کلام سننے والے ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ میں خداوند کو کہاں تک چوپان مانتا ہوں، یا میں نے کتنے چرواہے یا چوپان مانے ہوئے ہیں۔ داؤد یہی کہتا ہے کہ جب میں چوپان ہوں، میں نے کمی نہیں ہونے دی، تو جب میرا خدا میرا چوپان ہوگا اس کے ہوتے ہوئے مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور اس نے جب یہ بیان کیا سول بادشاہ کو، سول نے پھر اجازت دی، اور جب داؤد نیچے اترا اور وہ حد تک امیز لفظوں سے بولا، جاتی جولیا کیا تو مجھے کتا سمجھ کے آئے، میں تیرا قیمہ اڑا دوں گا ہوا میں۔ اور داؤد نے کیا کہا، تو بالے اور تلوار کے ساتھ آیا ہے، میں اپنے زندہ خداوند کے نام سے آیا ہوں، جو قادر مطلق خدا ہے، میں اس کے نام سے آیا ہوں۔ میں آج ہی تیری تلوار سے تیرا سر تیرے دند سے جدا کر دوں گا۔ اور پیچھے تیز بھاگا، قریت کا نالا میں سے اس نے 5 اتنے چکنے پتھر اٹھائے، کیونکہ وہ جو جاتی جولیت دیو تھا وہ 5 بھائی تھے، اس لیے 5 اٹھائے کہ اگر ایک بھی آیا تو میں ایک سے سب کو ہی مار دوں گا۔ لیکن اس نے اپنی گھمانی میں رکھ کر، فلاخن میں رکھ کر، زور سے گھما کر جب مارا تو اس کی پیشانی میں وہ پتھر چلا گیا، اندر چلا گیا، اسی وقت وہ گرا اور مر گیا۔ اور داؤد اس کے اوپر کھڑا ہوا، اسی کی بڑی بھاری تلوار کھینچی، اسی سے اس کا گردن سے سر
جدا کر دیا، گردن کاٹ دیا۔ اور اس وقت بھی قوم کو کوئی کمی نہ ہوئی، قوم کو کوئی کمی نہ ہوئی، اور خداوند کے ہوتے ہوئے ہمیں بھی کمی نہ ہوگی۔ آگے ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ اب چراگاہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پانی بھی ہو۔ جہاں پانی ہی نہ ہو وہاں چراگاہ نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا روحانی پہلو، ہم ذرا اپنے آپ کو یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں لے جائیں۔ سامری عورت، کنویں والا معاملہ، دوپہر کا وقت، یسوع مسیح نے سامری عورت سے پانی مانگا، آئے عورت مجھے پانی پلا۔ اس نے لباس دیکھا، مسیح کی خوبصورتی دیکھی، جوانی دیکھی، وہ بندوں کو پرکھنے والی عورت تھی، فحشہ تھی۔ اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ داؤد بادشاہ اور سلیمان بھی یہودی تھے، یعنی یہودا کے قبیلے سے، قومیت کے لحاظ سے اسرائیلی تھے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ بزرگ یعقوب کی نسل اور اولاد۔ یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی ہو اور یہ بھی جانتی ہوتی کہ جو پانی تجھ سے مانگ رہا ہے وہ کون ہے، اور تو اس سے پانی مانگتی، وہ تجھے ایسا پانی دیتا، زندگی کا پانی، جو تو پی کر کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ اس نے کہا کنواں بہت گہرا ہے، رسا ڈول لاج تو بالٹی تیرے پاس ہے نہیں، کیسے نکالے گا؟ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کس پانی کی بات کی؟ خدا کا زندہ پاک کلام، زندگی بخش باتیں ہیں۔ پاک کلام کو پانی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، شہد کے ساتھ، دودھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ چراگاہ وہاں ہوگی جہاں پانی ہوگا۔ جس زمین میں پانی نہیں، چراگاہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یہ مقدسوں کی محفل ہے، روحانی طور پر مقدسوں کی محفل ہے، جہاں یہ آب حیات کا چشمہ بہتا ہو، جہاں دن رات یہ کلام پاک چلتا ہو۔ ایسی ایسی جگہ ہیں جو 24 گھنٹے، کوریا میں بھی ڈاکٹر ینگچو کی، ڈاکٹر بلی گرام کی، میں نے پاکستان میں خود ایسی محفلیں بہت اٹینڈ کی ہیں جو 24 گھنٹے پوری پوری رات کی۔ خدا کا پاک کلام پانی ہے، اور اس کی باتیں ہری ہری چراگاہیں ہیں۔ خدا کے خادم راحت کے چشمے ہیں، یعنی آگے کہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، یعنی کہ راحت کے چشمے جن کے منہ سے زندگی بخش یہ پانی، یہ کلام نکلتا ہے۔ خدا کے خادم راحت کے چشمے ہیں، خدا کے خادم راحت کے چشمے ہیں۔ خدا یسوع مسیح راحت کا چشمہ تھے اور اب بھی ہیں۔ ہری ہری چراگاہیں، مقدسوں کی محفل۔ آئے عزیزو، ہم اپنے آپ کو اس اچھے چوپان کی بھیڑ بنائیں، بکری نہیں۔ بکری مین شرارتی لوگ، بھیڑ سنجیدہ لوگ، سنجیدہ بنائیں، پاکیزہ اور سادہ، اور خداوند کو اپنا چوپان اور چرواہا مانتے ہوئے مقدس لوگوں کی تلاش میں رہے، جہاں ہمیں یہ روح کی غذا یہ ملے، یہ روح کی غذا ملے۔ خدا کے خادم راحت کے چشمے ہیں۔ خدا کے خادموں کے ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں رات میں، جیسے یسایہ 66 باب آیت نمبر 10 اور 11، وہاں خدا کے خادموں کو تسلی کے پستان کہا گیا، اور پستان لائٹ بند ہو گئی، اور پستان
مادہ کسی کا بھی وہ حصہ ہے جس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ اب یہ کلام پاک اس کو دودھ کہا گیا ہے، کلام پاک کو دودھ کہا گیا ہے۔ پتر رسول کا خط، نو مولود بچوں کی طرح خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ نو مولود یعنی وہ بچہ جو پیدا ہی ہوتا ہے، اس کو خالص دودھ چاہیے، اور حکیم اور طبیب ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کا دودھ سب سے پہلے خالص ہے۔ اور ہمارا خدا باپ جو ماں سے بھی اور باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس کے منہ کی باتیں یہ خالص روحانی دودھ ہے۔ خدا جو ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یسایہ 49 باب ذکر ہے، یسایہ 49 باب، جہاں خدا نے کہا قوم اسرائیل سے، اے بنت صیون، تو جو یہ کہتی ہے کہ یہوہ خدا مجھے بھول گیا، کیا کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، یا رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے گی؟ ہاں شاید وہ بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تجھے ہرگز نہ بھولوں گا، کیونکہ دیکھ میں نے تیری صورت، میری صورت، خدا نے کہا میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی یسایہ نبی کے اس صحیفے کے 750 سال بعد، آج سے 2000 سال پہلے، وہ خداوند کی ہتھیلیاں میرے اور آپ کے لیے لکڑ کی سلیب پر جو کیلوں سے جڑ دی گئی تھی، موٹی موٹی اتنی کیلیں، 1.5 انچ موٹی اور 13 انچ لمبی، جو پھٹے میں سے گزار اتنے موٹے بالے میں سے پیچھے سے پھر ٹرن کی جاتی تھی۔ جو شخص بھی خداوند کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے کہ آپ کی تھیلی میں جو سوراخ ہوئے میری وجہ سے، تو ہماری شکلیں خداوند کی تھیلیوں پہ کھود گئی، اور 9 مولود بچے کی مانند، جس کا ذکر مسیح نے نیکودیمس سے کیا۔ یوحنا کی انجیل مقدس 3 باب، نیکودیمس کو کہا میں تجھ سے کہتا ہوں، آدمی جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی خدا کی بادشاہی کو صرف دیکھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا، اس کا مطلب ہے حقیقی توبہ کرنا، پرانی انسانیت کو ترک کر دینا، نئی انسانیت میں آگے بڑھنا۔ اب وہ 80-85 سال کا بوڑھا تھا نیکودیمس، جس نے یسوع مسیح کو دفنایا بھی یوسف کے ساتھ مل کر۔ وہ کہتا ہے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے، ماں کے پیٹ میں جا کر پھر کیسے پیدا ہو؟ تو ہمارے مسیح نے کیا کہا؟ تو یہودیوں کا استاد ہو کر بھی نہیں سمجھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا مراد ہے، بلکہ میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ آدمی جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پانی سے مراد کیا ہے؟ پھر وہی بات، یہ زندگی کا پانی یعنی کلام، کہ اگر ایک آدمی توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، اور وہ اس کلام کو پورا کرے، اس کے مطابق پھر آگے زندگی گزارے اور روح کی ہدایت میں آگے بڑھتا رہے، یہ ہے پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ یعنی جو کلام فرماتا ہے وہی کر رہا ہے۔ جیسے خدا نے یشوع سے کہا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تو احتیاط کر کے ان سب باتوں پر عمل کرنا، اور تو نہ اس کے دائیں مڑنا نہ بائیں، یعنی اسی کے دائرے میں جانا، یہی تجھے ہمیشہ کی زندگی تک پہنچا دے گا۔ یہ آب حیات، یہ آب حیات کا چشمہ، خدا خود اور خدا کا کلام روح کی ہدایت میں بڑھتے جائے۔ خداوند آپ سب سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ خدا کے ہچے خادموں کے ساتھ
دوستی لگائیں، دل لگائیں تو زبور 91 اس کی 14ویں آیت پوری ہو جائے گی۔ میں اسے چھڑاؤں گا جس نے مجھ سے دل لگایا ہے، جس نے اچھی نیت کے ساتھ کسی اچھے خدا کے خادم کے ساتھ دل لگایا ہے، جس نے پاک کلام کے ساتھ دل لگایا ہے، اس نے خدا کے ساتھ ہی دل لگایا ہے۔ جس نے خدا کے خادم کی عظمت کو پہچانا ہے اور اس کے کلام پاک کی عظمت کو پہچانا ہے، اس نے خدا کی عظمت کو ہی پہچانا ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی کمی نہ ہوگی اور اپنی ہم باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں دیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا ہم سب کو